نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا، آپ مدینہ پہنچ گئے، مدینہ منورہ، ہجرت ہو گئی، تو باقی چیزوں کو بھی اللہ نے فرض کیا، جیسے حج ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے رمضان کے روزے ہے، باقی تمام چیزوں کو بھی اللہ نے فرض کر دیا۔ اور اس کے بعد جب تمام چیزیں فرض ہو گئیں، دین کی پوری دعوت ہو گئی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو گئی، اور موت واقع ہونے سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیت اتری جس آیت میں دین کے کمپلیٹ ہونے کی خبر دی گئی، اور وہ مشہور آیت یہ ہے، اللہ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، نعمت بھی پوری کر دی، اسلام کو دین مان کر میں راضی ہو گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ آیت کہاں اتری؟ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف میں، یاد رکھیے، 4 عمرے کیے صرف، اور ایک حج کیا جس کا نام حجۃ الوداع ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں میدان میں حج میں، نبی علیہ السلام کے سامنے صحابہ کا مجمع ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی، اے میرے امتیو، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ سبوں نے بیک زباں ہو کر کہا، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا، ہماری خیر خواہی فرمائی، اور ہر چیز ہم تک مکمل پہنچا دی۔ جب یہ گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف ایسے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم فشہد، اللہم فشہد، اللہم فشہد، 3 مرتبہ، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، یہ تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں کہ میں تیرا دین پہنچا دیا۔ اور آیت اتر گئی اليوم اکملت لکم دینکم، تو دین مکمل ہے۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے وفات ہو گئی، اور آپ کی موت کی دلیل قرآن کی آیتیں ہیں، ان میں سے ایک آیت اللہ نے فرمایا انک میت وانہم میتون، یقیناً آپ کو بھی مرنا ہے اور دنیا کے تمام لوگوں کو بھی مرنا ہے، اور جب لوگ سارے قیامت کے دن مر جائیں گے، ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ان سے حساب لیا جائے گا، اور ان کو ان کے اعمال کے حساب سے بدلے دیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا دین نہیں گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو گئی، لیکن دین کی موت نہیں ہوئی، دین آج بھی ہے، اور قیامت تک یہ دین باقی رہے گا۔ اسلام یہی اللہ کا دین ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے سب 2 بڑی چیزیں لے کر آئے، لوگوں کو خوشخبری سناتے تھے جو ایمان اور توحید کو قبول کر لیں، اور جو نہیں قبول کریں ان کو اللہ کے عذابوں سے، اللہ کے پکڑ سے ڈراتے تھے۔ رسلا مبشرین و منذرین، اللہ نے فرمایا پیغمبروں کو ہم نے بھیجا خوشخبری سنانے والے بنا کر اور ڈرانے والے بنا کر۔ تمام پیغمبر آئے، آ کر انہوں نے اپنا اپنا کام کیا اور دنیا سے چلے گئے، جیسے کہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بندوں پر 2 چیزیں ضروری قرار دیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2 طاغوت کا انکار کرنا۔ اللہ پر ایمان مطلب کہ اللہ سچا معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، یہ واجب ہے۔ اور دوسری چیز طاغوت کا انکار۔ اللہ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، جو طاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا، اصل چوٹی اس کے پاس موجود ہے۔ اب طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت کیا ہیں؟ ان میں بڑے بڑے کیا ہیں؟ یہ بھی جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ طاغوت عربی لفظ ہے جو قرآن کی آیت میں استعمال ہوا ہے۔ طاغوت کہتے ہیں کل ما عبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی گئی ہو، اٹ از کالڈ طاغوت۔ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے اس کو کہتے ہیں طاغوت۔ طاغوت بہت ہیں، لیکن ان میں بڑے بڑے پیدا تلگو میں 5 ہیں۔ نمبر 1 ابلیس لعنت اللہ علیہ، معلوم ہے قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ نمبر 2 وہ انسان جس کی عبادت کی جا رہی ہے اور وہ خوش بھی ہے، دوسرا وہ طاغوت ہے، یہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے، لوگ اس کو سجدے کر رہے، لوگ اس سے مانگ رہے، اور وہ خوش بھی ہے، اچھا کر رہے، جھک رہے میرے سامنے، میری عبادت کر رہے۔ نمبر 3 وہ شخص جو لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے، آؤ میری عبادت کرو، جیسے فرعون گزرا۔ نمبر 4 وہ شخص جو غیب کے علم کا دعویٰ کرے، مجھے معلوم ہے کل کیا ہوگا، آپ کے جب میں کیا ہے، آپ کے گھر کے مسئلے کیا ہیں، ہوتے ہیں نا بعض لوگ بولنے والے، یہ طاغوت ہے، یہ شخص، یہ غلط ہے۔ نمبر 5 اور آخری وہ شخص جو اللہ کے دین کو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو چھوڑ کر اپنی طرف سے فیصلے کرتا ہے، یا لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کے حساب سے فیصلے کرتا ہے، یہ سب طاغوت ہیں۔ ان کا انکار ضروری ہے اور اللہ پر ایمان ضروری ہے۔
مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔